السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سلسلے کی 11ویں ملاقات میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلی ملاقات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کس طریقے سے مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کیا، انہیں ستایا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی، انہیں مختلف تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طریقے سے ان کی زندگی کو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے اذیتوں سے ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی، مشکل کر دی گئی، اور ان کی زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیاں انہیں برداشت کرنا پڑی۔ بات آگے بڑھتی ہے تو ہماری گفتگو اس طریقے سے آگے بڑھتی ہے کہ جب یہ سارے ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ ساری پریشانیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں تھی، تو اب ان ساری پریشانیوں کو، ان سارے مصائب کو دیکھتے ہوئے حکمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کو، اپنے تمام ساتھیوں کو زبانی اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اسلام کے اظہار سے روک دے، منع کر دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہیے تھا کہ آپ صحابہ کرام کو زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کرنے سے برملا لوگوں کے سامنے اظہار کرنے سے روک دیتے، منع کر دیتے۔ یہ حکمت کا تقاضا بھی تھا، اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا، اگر صحابہ کرام اظہار کے ساتھ لوگوں کی نظروں کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے اگر وہ اسلام کی باتوں پر عمل کرتے، اسلام کی باتوں کو پھیلاتے اور سر عام لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دیتے، تو یہ مشرکین مکہ کو مزید برداشت نہیں ہوتا۔ اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور مشرکین مکہ ان پر حاوی ہو جاتے، ان پر غلبہ پا جاتے اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا، تزکیہ نفس کا تقاضا یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور آپ کے علم کا، آپ کے معلم ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طریقے کے کام سے منع کر دیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور منع کر دیا کہ دیکھو اب قولی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے اسلام کا برملا اظہار لوگوں کے سامنے مت کرو، بلکہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ چپکے سے کرو، چھپ چھپا کر کرو، انفرادی طور سے لوگوں سے ملاقات کرو، نماز پڑھنا ہے تو چھپ کر پڑھو، کسی کو دعوت دینا ہے چھپ چھپا کر اس کو دعوت دو، کوئی اجتماع کرنا ہے آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنی ہے اسلام کے تعلق سے تو الگ، کسی کے نظروں کے سامنے، کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہ الگ بیٹھ کر باتیں کرو، اسلام کے تعلق سے اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاؤ، لیکن چھپ چھپا کر برملا نہیں ہونا چاہیے، اظہار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو ٹکراؤ ہوتا، اور ٹکراؤ کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو
بہت ساری تکلیفیں مزید برداشت کرنا پڑتی، اور پھر یہ چیز اسلام کے لیے، دین کے لیے کسی طور سے مناسب نہیں تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی بعض جھڑپیں، اس طرح کے بعض واقعات ہو چکے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کے کسی قافلے کا ادھر سے گزر ہوا اور ان لوگوں نے دیکھ لیا تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے اور بدزبانی کرنے لگے، برے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے لگے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور انہوں نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی، ایسا مارا کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے راستے میں، اسلام کی خاطر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہایا۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام جو ہے وہ چھپ چھپا کر کیا جائے، پس پردہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ اسلام لانے کی بات، عام تبلیغ اور عبادات کے کام اب یہ چھپ چھپا کر کرو، برملا طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ایک مقام تھا، آپ پاورفل تھے، اس لیے آپ اپنی دعوت کا کام کھلے طور سے لوگوں کے درمیان کرتے رہے اور عبادت کا کام بھی کرتے رہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ لیکن آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے جمع ہونا ہوگا تو صحابہ کے ساتھ جمع ہونا ہوگا۔ اب کھلے طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اگر ملاقات کرتے، جمع ہوتے، تو یہ بات مشرکین مکہ کی نظروں میں آتی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی صحابہ سے ملنا ہوتا تو چھپ چھپا کر ملتے، خفیہ طریقے سے ملتے، اور خفیہ طریقے سے ملاقات کا ایک مرکز بنایا گیا، اور وہ گھر جو مرکز کے طور پر بنایا گیا وہ صحابی رسول حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، جو کوہ صفا پر یعنی صفا پہاڑی پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے بالکل دور تھا، وہ نظروں میں نہیں آ سکتا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 نبوت میں اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے اجتماع کا مرکز بنا لیا، جو سیرت کی کتابوں میں دار ارقم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گویا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یعنی دار ارقم یہ اب مسلمانوں کا مرکز بن گیا اور مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، ظلم و ستم چل رہے ہیں، مشرکین مکہ صحابہ کرام کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو 4تھے سال کے شروع میں شروع ہوا تھا اب یہ 5ویں سال کے بالکل وسط میں، بالکل درمیان میں پہنچ چکا ہے۔ شروع میں معمولی تھا، لیکن یہ ظلم و ستم دن بدن اور ترقی کرتا رہا، بڑھتا رہا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال یہ پہنچا، اپنے شباب کو پہنچ گیا، مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا، اور انہی پریشانیوں کو، انہی تمام تر ظلم و ستم کو سامنے رکھ کر اب نجات کی تدبیر سوچنا تھا مسلمانوں کو کہ نجات کا کون سا راستہ اختیار کیا جائے، اس لیے کہ ظلم و ستم انسان کب تک برداشت کرے گا، اس طریقے کی پریشانیاں انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے۔ لہٰذا نجات کا راستہ سوچنا تھا مسلمانوں کو، نجات کی راہ تلاش کرنی تھی، اور نجات کی راہ ملی، لیکن نجات کا راستہ ملنے سے پہلے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے، مسلمانوں کو سکون پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے تعلق سے مزید مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا نزول کیا۔ گرچہ یہ سورہ مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں تھی، بعض لوگوں کے سوال کے جواب کے طور پر یہ سورہ نازل کی گئی، لیکن اس سورہ کے اندر جو 3 بنیادی واقعات ہیں، اصحاب کہف کا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، اور ذوالقرنین کا، یہ 3 بنیادی جو واقعات ہیں اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے بہت اس کے اندر بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے، اصحاب کہف کے واقعے میں کہ دین و ایمان
جب خطرے میں پڑ جائے، ہر طرف سے کفار اور ہر طرف سے جو ہے شیاطین یہ تمہارے اوپر پل پڑیں اور تمہیں تمہارا دین و ایمان خطرے میں محسوس ہونے لگے، تو کفر و ظلم کے مرکز سے نکل کر ہجرت کا راستہ اختیار کرو اور ہجرت کے مقدس راستے پر نکل جاؤ، پھر جہاں تمہارا رب تمہاری تقدیر تمہیں لے جائے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، کہ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو اب غار میں پناہ لے لو۔ یعنی اصحاب کہف جو تھے، وہ جو نوجوان تھے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اب ان تمام لوگوں سے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والے ہیں، ان سے الگ ہو گئے ہو تو اب جاؤ غار کے اندر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمتیں نازل کرے گا، پھیلائے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں تمہاری سہولت کو تمہارے لیے مہیا کر دے گا اور تمہیں سہولتیں عطا کرتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے پیغام دیا صحابہ کرام کو اصحاب کہف کے واقعے سے کہ دیکھو اب تمہارا دین خطرے میں ہے، تمہارا ایمان خطرے میں ہے، تمہیں عبادت سے روکا جا رہا ہے، تم کو ستایا جا رہا ہے، تم کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دین و ایمان خطرے میں ہے، تو جس طریقے سے اصحاب کہف نے ان تمام لوگوں کا علاقہ چھوڑ کر کہف میں غار میں پناہ لے لیا، تو اب تم بھی ہجرت کے راستے پر نکلنا چاہیے، تمہیں کوئی دوسرا اور راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے موسیٰ اور خضر علیہم السلام کی جو ملاقات ہے اور ان کا جو واقعہ ہے، اس سے یہ پیغام ملتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج جو ہوتے ہیں، رزلٹ جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ظاہری حالت کے مطابق نہیں ہوتے۔ یعنی ہمیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، ہمیں کچھ اور لگتا ہے، یعنی نتیجہ ہم ظاہری حالت کے حساب سے کچھ سوچ چکے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں کچھ موجود ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ، یہ رزلٹ آنے والا ہے ان ظاہری حالات کو دیکھ کر، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ظاہری حالت کے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو مار دیا، کشتی کے اندر سوراخ کر دیا اور ان علاقے والوں کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دیا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو کھانا تک نہیں کھلایا، مہمان نوازی تک نہیں کی۔ یہ تینوں بظاہر دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ تو بہت غلط ہوا، یہ تو بہت غلط ہوا۔ نتیجہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ یہ تو ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہاں بھی غلط کیا، یہاں بھی غلط کیا، یہاں بھی غلط کیا۔ ایک رزلٹ انہوں نے اپنے دماغ میں بنا لیا، لیکن رزلٹ جو تھا وہ ظاہری صورتحال کے بالکل اپوزٹ تھا۔ اور پھر ان کے جوابات حضرت خضر علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو پھر اس کے بعد حقیقت سامنے آئی کہ ہمیں کبھی کبھی دکھائی جو دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی کی ظاہری شکل و صورت کو یا ظاہری حیات کو، کیفیت کو، حالت کو، کنڈیشن کو دیکھ کر کبھی بھی کسی کے تعلق سے یہ فیصلہ نہ کیا کریں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس لیے کہ نتیجہ ہمیشہ ظاہری حالت کے مطابق نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھار ہماری سوچ اور ظاہری حالت کو سامنے دیکھنے کے باوجود جو ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے اور رزلٹ الٹا آتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے کے ذریعے یہ بہت باریک سا اشارہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جو پریشانیاں ان کے اوپر ڈھائی جا رہی ہیں، جن مصیبتوں کے اندر انہیں ڈالا جا رہا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نظر آئیں گے۔ بظاہر دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ کفار مکہ حاوی ہیں اور حاوی ہو جائیں گے، ان کا غلبہ ہوگا، مسلمان ہار جائیں گے، مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، اسلام مٹ جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہوں گے۔ بظاہر دیکھ کر ظاہری صورت سے نتیجہ یہی سامنے آ رہا تھا، لیکن اور یہ سرکش لوگ، یہ کفار لوگ اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ ہی مقبور و مجہور ہو کر
مقہور و مجبور ہو کر مسلمانوں کے سامنے انہیں سرنگو ہونا پڑے گا۔ یعنی جو ظاہری حالت یہ بتا رہی تھی، ظاہری حالت سے جو یہ لگ رہا تھا کہ آج کفار غالب ہیں، مسلمان کمزور ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ بس ایسے ہی چلتا رہے گا، کچھ بھی بدلے گا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بار بار یہ کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو نقصان انہی کا ہوگا، انہی کو خسارہ برداشت کرنا پڑے گا، اور ذلت و رسوائی ان کے مقدر میں آئے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی کفار، یہی مشرکین مکہ مسلمانوں کے سامنے اپنی گردنیں جھکائے ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر موجود ہوں گے اور معافی کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے تیسرا واقعہ جو ہے ذوالقرنین کا، اس واقعے کے اندر بھی کچھ خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بات یہ ہے، پہلی بات کہ یہ پوری زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، پوری زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، یہ زمین اللہ کی۔ ذوالقرنین کو اللہ نے ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، مشرق و مغرب کا بادشاہ بنا دیا، ساری چیزیں، پوری سلطنت، پورا پاور اور ہر طرح کی اتھارٹی ذوالقرنین بادشاہ کو اللہ رب العزت نے مہیا کر دی۔ یہ زمین اس کی ہے، جسے چاہتا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، کسی بھی طریقے سے اس کی ایک حکمت ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس کا سسٹم ہے، اس کا نظام ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ زمین اسی کی ہے، اور اپنی زمین کے تعلق سے وہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ فلاح و کامیابی، کامرانی اور بہترین رزلٹ جو ہے وہ ایمان ہی کی راہ میں ملنے والا ہے، اور کافروں کو کبھی بھی بہترین رزلٹ نہیں ملنے والا، کافروں کو کبھی بھی بہترین رزلٹ نہیں ملنے والا۔ یاجوج ماجوج یہ مسلمانوں کو، یا یوں کہہ لے کہ وہاں کے رہنے والے باشندوں کو یہ پریشان کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری کامیابی ہے، ہمارے لیے ہر طرح کی فلاح ہے، لیکن کیا ہوا آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی کہ اللہ تعالی کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ وہ رہ کر اپنے بندوں کے درمیان سے ہی کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو لوگ مجبور اور ذلیل و رسوا اور ذلت و رسوائی میں ڈوبے ہوئے اور مظلوم و مجبور لوگوں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ایک ایسے بستی والوں کی مدد کی جو بستی والے یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے پریشان تھے۔ انہیں بظاہر یہ لگتا تھا ہماری مدد کو کون آئے گا، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد پھیلا رکھا تھا، وہ اس علاقے والوں کو پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں سے ہی ایک بندے ذوالقرنین کو کھڑا کیا، اور ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار ان دونوں کے درمیان، یاجوج ماجوج اور اس علاقے کے لوگوں کے درمیان بنا دی کہ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ اب یاجوج ماجوج یہ پورا قبیلہ، پورا خاندان، پوری ذریت مل کر بھی چاہے تو اب اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکتی، اور نہ اس دیوار کو کسی طریقے سے پار کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ایک بندے کے ذریعے پورے علاقے کے لوگوں کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے نجات دلایا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی جو ذوالقرنین کے واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے صالح بندے ہی صحیح معنوں میں زمین کی وراثت کے حقدار ہیں۔ حقدار اگر کوئی زمین کی وراثت کا ہے تو وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، لیکن چونکہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کی نظر میں، دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے اللہ رب العزت دنیا کے اندر اصول، قاعدے، قوانین کے مطابق وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج کسی کو عروج دیتا ہے، کل کسی کو عروج دیتا ہے، آج کسی کا زوال ہے، کل کسی کا زوال ہے، اور جب مسلمان اسلام کے راستے پر نہیں رہیں گے، ایمان کے راستے پر نہیں رہیں گے، تو اللہ رب العزت ان سے حکومت چھین کر کسی اور کے حوالے کر دے گا۔ اللہ کا اصول ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے یہ اصول دے دیا کہ تمہیں زمین کی خلافت، زمین کی وراثت اسی وقت ملے گی جب تم اللہ پر ایمان رکھو اور عمل صالح کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔
تو بہرحال یہ سورہ کہف کا نزول ہوا اس ماحول میں، ان حالات میں جن حالات میں صحابہ کرام کو پریشان کیا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، ان کی زندگیاں پریشانیوں کا شکار تھیں۔ ایسے حالات میں سورہ کہف کا نزول ہوا، اللہ نے تسلی دی، صحابہ کرام کو تسلی دی، صحابہ کرام کو تسلی ملی ان واقعات کو پڑھ کر کہ بظاہر آج گرچہ حالات ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں گے اور ہمارا رب ہمارے اوپر کرم کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے نزول کے بعد سورۃ الزمر کا بھی نزول کیا، سورۃ الزمر بھی نازل ہوئی، اور سورۃ الزمر کے اندر ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا، ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اللہ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر جن کے دلوں میں رب کا تقوی ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، ان لوگوں نے جنہوں نے اچھا کیا دنیا میں ان کے لیے اچھا ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں اچھا کرو گے تو آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے، اور دنیا میں اگر پریشانی ہے، مصیبت ہے، ظلم و ستم کا شکار ہو، تمہیں ستایا جا رہا ہے، تو سنو وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، بہت لمبی چوڑی ہے اللہ کی زمین، یہیں باقی مت رہ جاؤ۔ ہجرت کی طرف اشارہ کیا اللہ نے اور کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ رب العزت یقینی طور سے صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب کتاب کے دے گا۔ یعنی کتنا دے گا صبر کرنے والوں کو بدلہ، اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا، بلکہ بغیر گنتی کے اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، ایک سورہ کے اندر تسلی اور ایک سورہ کے اندر ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے مطابق جو ہے وہ راستے بھی بنائے، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ اصحمہ جو نجاشی بادشاہ ہے، حبشہ کا جو بادشاہ ہے، وہ ایک عادل بادشاہ ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، جو افریقہ کا ایک علاقہ ہے، جو اس دور میں حبشہ کہلاتا تھا۔ وہاں کا بادشاہ جو ہوتا تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا، اور جو اس وقت بادشاہ تھا، جو عادل تھا، جو ظالم نہیں تھا اور جو ظلم کا ساتھ نہیں دیتا تھا، اس کا نام اصحمہ تھا۔ الف صاد ہا میم اور گول ہا، تو اصحمہ اس کا نام تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا، لہٰذا ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پہلا گروہ جو ہے اس نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور اس گروہ میں، اس جماعت میں، ان ہجرت کرنے والوں میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ گویا کہ پورے 16 لوگ تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں تھی، ان کی بیوی تھی، وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو یہ 16 لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے، اور یہ قافلہ 16 لوگوں کا یہ قافلہ جو پہلی ہجرت ہے، ہجرت حبشہ، انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں کسی علاقے کی طرف
ہجرت کی۔ تو یہ پہلا موقع تھا، یہ پہلی ہجرت تھی جو سن 5 نبوت میں رجب کے مہینے میں 16 لوگوں کی تعداد نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جہاں کا بادشاہ عادل تھا جو کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ چپکے سے کیوں نکلے؟ رازداری کی وجہ یہ تھی، مقصد یہ تھا تاکہ قریش کو، کفار مکہ کو اس کا علم نہ ہو سکے، اور ان صحابہ کا رخ بحر احمر کی بندرگاہ پورٹ شعیبیہ کی طرف تھا۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ کہ وہاں جب پہنچے یہ 16 لوگ تو انہیں 2 کشتیاں بھی مل گئیں جو تجارتی کشتیاں تھیں، تجارت کے لیے جا رہی تھی، اور تجارتی کشتیوں میں یہ 16 لوگوں کا قافلہ یہ سوار ہو گیا، اور ان تمام 16 لوگوں کو لے کر وہ کشتیاں حبشہ چلی گئیں اور سمندر کے پار چلی گئیں۔ قریش کو بعد میں ان کی روانگی کا علم ہوا کہ یہ لوگ تو جا چکے ہیں، لیکن جب بعد میں علم ہوا تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ساحل تک پہنچے لیکن کشتیاں جا چکی تھی اور صحابہ کرام آگے نکل چکے تھے، اس لیے یہ بے مقصد نامراد ہو کر، ناکام ہو کر یہ واپس آ گئے، اور ادھر 16 لوگ حبشہ میں پہنچ کر انہوں نے راحت کی سانس لی۔ اور اسی سال آپ جانتے ہیں رمضان جب آیا، رجب کے مہینے میں پہلی ہجرت ہوئی، رجب کے بعد شعبان آیا، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آیا۔ اب رمضان کا مہینہ جب آیا تو ایک بہت ہی انوکھا واقعہ ہوا ادھر مکہ کے اندر۔ ادھر تو مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے، اب ادھر مکہ کے اندر ایک انوکھا واقعہ ہوا، اور انوکھا واقعہ اس حساب سے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور آپ نے وہاں دیکھا کہ قریش کا ایک بڑا مجمع ہے، قریش کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور ان کی تعداد میں، ان کے مجمع میں بڑے بڑے سردار لوگ بھی جمع ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دماغ میں ایک بات آئی، اور آپ نے ایک دم سے اچانک کھڑے ہو کر سورۃ النجم کی، سورۃ النجم سورہ نمبر 53 جو 27ویں پارے کے اندر ہے، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى۔ یہ پوری سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے، اور عربی جاننے والے لوگ خاص طور سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ کا انداز کیا ہے، آیتوں کا اختتام کیسے ہے، ردیف اور قافیہ کیا ہے، کس طریقے سے اللہ نے الفاظ کے اندر چھوٹے الفاظ میں، چھوٹے جملوں میں، چھوٹی آیتوں میں کس طریقے سے معانی کا ایک سمندر بھر رکھا ہے، یہ وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جو اس زبان کے ماہر تھے، اور کفار مکہ عربی جاننے والے، عربی زبان کے ماہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنا شروع کر دیا، اور ادھر کفار مکہ کا کیا معاملہ ہوا؟ اس سے پہلے ان لوگوں کی کیا حالت تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، جیسا کہ اللہ نے سورہ فصلت کے اندر کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، دیکھو یہ قرآن مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو زور سے اونچی آواز میں چلاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ اور ان کی آواز دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ حالت پہلے تھی، لیکن آج جب رمضان کے مہینے میں سن 5 نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، ان کے کانوں میں آواز پہنچی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، قرآن کی آیتیں، اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام، اور عربی زبان جاننے والے ماہرین اور بڑی مہارت رکھنے والے، ان کے کانوں میں آواز پہنچی، آواز بھی میٹھی، پڑھنے والے کا لہجہ بھی خوب، اور یہ آیتیں نازل کرنے والے کی باتیں بھی خوب، اور سننے والے بھی ماہرین لوگ ہیں۔ کیسے اثر نہ کرتا قرآن کی یہ سورہ، قرآن کی یہ آیتیں کیسے ان کے دلوں پر اثر نہ کرتی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورہ کی تلاوت شروع کی، ان کے کانوں میں، مشرکین مکہ کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی، دلکشی اور عظمت سے لبریز
کلام الہی کی آیتیں اور آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، وہ اس کے سحر میں جکڑ گئے، وہ اس کے اثر سے جو ہے اس کا اثر لینے لگے، ان کا اثر ان کے دلوں پر ہونے لگا۔ سب کے سب نے اپنے کان کھڑے کر کے، اپنے کانوں کو مکمل طور سے کھول کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لگا دیا۔ کسی کے دل میں کوئی اور خیال رہا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کی شروع سے تلاوت کرتے کرتے جب آپ آخری آیت پر پہنچے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جہاں پہنچ کر ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور ادھر مشرکین مکہ کو بھی اپنے اوپر قابو نہ رہا، کیونکہ وہ مسحور ہو چکے تھے، وہ جکڑ چکے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں، قرآن کی آیتوں میں، رب کے کلام میں، اور سب کے سب سجدے میں گر گئے اسی عالم میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی چاشنی، حق کی رعنائی اور جلال نے متکبرین اور مذاق اڑانے والوں کی ہٹ درمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ لیکن جب بعد میں احساس ہوا کہ اللہ کے کلام نے ان کی لگام موڑ دی تھی، ان کا رخ موڑ دیا تھا، اور ٹھیک وہ وہی کام کر بیٹھے جس سے وہ لوگوں کو منع کر رہے تھے اور جسے مٹانا چاہتے ہیں، جسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جس کو ختم کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین، جو مشرکین اس واقعے میں موجود نہیں تھے، انہیں جب پتہ چلا تو ان سجدہ کرنے والوں کو لعنت و ملامت کرنے لگے، انہیں سرزنش کرنے لگے کہ تم نے ایسا کیسے کر لیا، تم یہ ایسا کیسے ہو گئے، تم نے یہ ساری چیزیں کیوں کر دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے پھر باتیں بنانا شروع کر دیا، اور ایک بات بنا کر یہ پیش کی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ افواہ اڑا دی، یہ جھوٹی خبر پھیلانا شروع کر دیا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر کر کے عزت و احترام کے ساتھ ان کے بتوں کا نام لیا ہے، اور کہا تِلْكَ الْغَرَانِي قُلْ عُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا، فرمایا کہ یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ دراصل بات یہ تھی کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے معبودوں کی، ہمارے بتوں کی تعریف کر رہے تھے، اور اسی چکر میں ہمارے ساتھ یہ حرکت ہو گئی۔ لیکن یہ واضح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گڑھا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی کی گئی ہے اس کی لیپا پوتی کی جائے۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، ادھر حبشہ کے اندر بھی یہ خبر مل گئی، صحابہ کرام کو یہ افواہ وہاں تک بھی پہنچ گئی کہ تمام مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، مشرکین سجدے میں گر پڑے ہیں، سب کے سب نے دین کو، ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے وہ وہاں سے نکلے ماہ شوال میں، رمضان میں واقعہ ہوا، شوال کے مہینے میں انہوں نے مکہ کی واپسی کی راہ لی، لیکن جب بالکل قریب آ گئے تو حقیقت سے آگاہی ہوئی، حقیقت معلوم ہوئی کہ دراصل کیا معاملہ تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو پھر واپس حبشہ چلے گئے، اور کچھ لوگ مکہ کے یا قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر پھر مکہ کے اندر دوبارہ داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد مہاجرین، ان مہاجرین پر خصوصاً یعنی جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور مسلمانوں پر عموماً یعنی مکہ کے مسلمانوں پر قریش کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، اور جو خاندان والے تھے انہوں نے خوب ستایا، پریشان کیا، اور نجاشی کے ساتھ جو حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی مشرکین مکہ کو، بہت زیادہ پریشان تھے، چڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ اور مختلف طریقوں سے صحابہ کرام کو ستانے کی، پریشان کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر سے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، گویا کہ اب دوسری ہجرت حبشہ ہونی ہے۔ اور دوسری ہجرت حبشہ جب ہوئی اور مسلمانوں کا ایک قافلہ تیار ہو گیا، تو اس دفعہ 82 مرد اور 18 عورتیں، یعنی ٹوٹل 98 صحابہ کرام اس قافلے کے اندر موجود تھے، اور یہ 98 لوگوں کا قافلہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گیا، جو دوسری ہجرت حبشہ کہلاتی ہے۔ اور یہ دوسری ہجرت حبشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل میں آئی۔ پھر جب یہ قافلہ بھی ہجرت کر کے چلا گیا تو مشرکین کو بہت زیادہ مزید پریشانی ہوئی، کیوں نہ ہوتی۔ چنانچہ
انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان دونوں کو اپنا یہ کہہ لیجئے نگراں بنا کر یا قاصد بنا کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، انہیں چھوڑ دو اور ان کو پناہ مت دو، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور بہت سارے تحفے تحائف لے کر گئے، اور جب حبشہ کے اندر پہنچے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ملاقات کرنے سے پہلے انہوں نے جو وزراء تھے اور دیگر لوگ تھے جنہیں بطریق کہا جاتا ہے، ان سے ملاقات کی، ساری باتیں ان کے سامنے رکھی، انہیں اپنے جھانسے میں لیا اور تحفے تحائف کی لالچ دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن یہ جو ہے دربار لگایا گیا۔ اور جب دربار لگایا گیا تو دربار لگانے کے بعد عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان دونوں نے اپنا مدعا بیان کیا، آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان آ گئے ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ آپ کے دین میں بھی نہیں ہیں، یعنی نہ وہ ہمارے دین میں ہے نہ آپ کے دین پر ہے، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں ان کے تعلق سے ان کے والدین اور چچاؤں اور ان کے خاندان کی طرف سے یہ سفارش لے کر آئے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی عتاب کے اسباب کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو چنانچہ انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ یہ دونوں جب اپنی بات بیان کر چکے تو وہ بطریق، وہ جو جن سے یہ لوگ پہلے ملاقات کر چکے تھے، ان لوگوں نے بھی ان کے ہاں میں ہاں بھری اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ملک واپس لے کر چلے جائیں گے اور پھر ان کے لوگ آپس میں دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن بادشاہ تھا، عقل مند تھا، سمجھ بوجھ رکھتا تھا، اس نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اور دور اندیشی کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا کہ بھائی ایسے کیسے واپس بھیج دیں، پورے پہلو کو، پورے معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے، اصل قضیہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ چنانچہ دوسری طرف کی بات بھی سننا اس نے ضروری سمجھا، مسلمانوں کو بلایا اور مسلمان یہ تہیہ کر کے دربار میں آئے تھے کہ جو بھی ہوگا ہم سچ بولیں گے، نتیجہ کچھ بھی آئے گا ہم سچ بولیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور جب سارے مسلمان آئے، نجاشی نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ چنانچہ مسلمانوں کے ترجمان جو تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن یعنی چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، چنانچہ وہ ترجمان تھے، وہ بیان کرنے والے تھے، ان کی زبان اچھی تھی۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داری کو توڑ دیتے تھے اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم میں سے طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے، اسی نہج پر ہماری زندگی چل رہی تھی کہ اللہ نے ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ اعلیٰ خاندان کا تھا، سچا تھا، امانت دار تھا، پاک دامن تھا، اس کے تعلق سے ساری باتیں ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھروں اور جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام چیزوں سے دور رہنے، فواحش سے دور رہنے، جھوٹ بولنے سے دور رہنے، یتیم کا مال نہ کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لے آئے، اس کے لائے ہوئے دین کو ہم نے فالو کر لیا، اس کو مان لیا، ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے ہمیں دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم
ظلم کیا، بہت زیادہ ہمیں پریشان کیا، ہمارا علاقہ ہماری زمین ہم پر تنگ کر دی اور ہمارے درمیان ہمارے دین کے درمیان یہ آڑ اور دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لے لی، ہم نے آپ کے ملک کا راستہ اختیار کر لیا، آپ کے ملک کی طرف ہم ہجرت کر کے چلے آئے اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور ہمیں یہ امید ہے، ہم نے آپ سے یہ امید کی ہے کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پوری تقریر کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ چنانچہ نجاشی نے جب یہ تقریر سنی، یہ ان کی باتیں سنی، تو کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ چنانچہ حضرت جعفر نے کہا کہ ہاں ہے۔ نجاشی نے کہا ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی کہ جن کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم کا، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور وہ ساری آیتیں سن کر نجاشی بادشاہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ لوگ ہماری آیتوں کو سنتے ہیں تو اس کو حق سمجھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ تھا، اور نجاشی کے تمام جو اسقف تھے، یعنی جو حواری مواری تھے، وہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے جو علماء تھے، ان کے صحیفے جو کتابیں تھیں وہ تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یعنی انجیل، وہ دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان مسلمانوں کے خلاف تمہاری کوئی بھی چال کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا پھر سے کوئی سازش ہوئی؟ کیا عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ مکہ واپس چلے گئے، یا پھر کیا ہوا اور کس طریقے سے بات آگے بڑھی؟ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، حبشہ ہجرت کر جانے والوں کے ساتھ، اور ادھر مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ہم جانیں گے۔ اور یہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر ہے، جو بیان ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی وسعت اور نجاشی کا کیا کردار رہا، وہ بادشاہ نے کس طریقے سے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اس پر بھی انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔